بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے آزادی نسواں اور قرآن مجید۔ خواتین کی آزادی سے متعلق قرآن مجید کیا تصور پیش کرتا ہے، قرآن مجید کا کیا موقف ہے، اسے جاننے سے پہلے ضروری یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان کی آزادی کے سلسلے میں قرآن مجید کا کیا موقف ہے اور قرآن مجید کیا تصور پیش کرتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے۔ تو اس کے لیے یاد دلانا مناسب ہوتا ہے حضرت ربیع ابن عامر کا وہ جملہ جو انہوں نے رستم کے دربار میں کہا تھا، جب رستم نے پوچھا تھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو، مَلَّذِی جَاءَ بِکُم، تو حضرت ربیع ابن عامر نے کہا تھا جو مسلم فوج کی ترجمانی کے لیے سفارت کے لیے وہاں پہنچے تھے اس کے دربار میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی بندگی سے باہر نکال کے آزادی دلا کے انہیں اللہ کی بندگی میں سے واقف کرائیں، اللہ کی بندگی میں داخل کرائیں، اور دیگر مذاہب کے ظلم سے آزادی دلا کر انہیں اسلام کے عدل میں داخل کریں، اور انہیں دنیا کی تنگیوں سے آزاد کر کے انہیں آخرت کی وسعتوں سے ہمکنار کریں۔ تو یہ دراصل خلاصہ ہے آزادی کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کا، کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو مختلف طرح کی غلامیوں سے آزادی عطا کرے اور انسانوں کو ان کا حقیقی مقام انہیں بتائے، اور وہ حقیقی مقام ایسا ہے کہ جس میں انسان کائنات کی ہر چیز کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بلند مقام ہے کہ جہاں کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہتی ہے، نظر آنے والی بھی اور نہیں نظر آنے والی بھی، کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جس کی غلامی کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالے، بلکہ وہ اس پوری کائنات میں ایک آزاد بندے کی حیثیت سے رہتا ہے، اور اس کی بندگی کا رشتہ کائنات سے پرے، کائنات کو بنانے والے کائنات کے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے آزادی کا، انسان کی آزادی کا، جس میں انسان کائنات کی ساری قوتوں سے اور کائنات کی تمام مخلوقات سے اور تمام چیزوں سے آزاد ہوتا ہے اور با اختیار ہوتا ہے، اور صرف اس کا تعلق، بندگی کا تعلق جو ہے وہ رب کائنات سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کائنات کی کسی بھی چیز سے اس کا بندگی کا، غلامی کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان حقیقی آزادی کو حاصل کرتا ہے اور حقیقی آزادی کی فضا میں سانس لیتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کی آزادی سے متعلق اسلام کا موقف ہے کہ انسان کسی کی بھی غلامی میں نہیں رہے، اور جو مادی چیزیں ہیں ان کی غلامی بھی نہیں کرے، اور جو معنوی چیزیں ہیں ان کی بھی غلامی نہیں کرے۔ تو جو رسوم و رواج ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہوئے، تو ان کی بھی غلامی انسانوں کو نہیں کرنا ہے، اسلام ان سے بھی نجات دلاتا ہے۔ تو چاہے مادی چیزوں کی غلامی ہو، چاہے معنوی چیزوں کی غلامی ہو، اسلام انسان کو ہر طرح کی غلامی سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو آزادی ہے، ظاہر ہے کہ آزادی تو ایک بہت ہی اعلیٰ قدر ہے، اور اس سے محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اس کے سلسلے میں جو اسلام کا موقف ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام انسان کو آزادی کی اس عظیم نعمت سے کس طرح سے
مطلب اس کے تعلق کو بحال کرتا ہے اور اسے وہ آزادی عطا کرتا ہے، وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے بھیجے ہوئے دین کے ذریعے انسان کو بحیثیت انسان کے آزادی عطا کی ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ تو جتنی آزادی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا کی ہے، اتنی ہی آزادی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عطا کی ہے۔ تو آزادی انسان کے دائرے میں آزادی نسواں بھی آتی ہے اور مردوں کی آزادی بھی آتی ہے۔ گویا کہ آزادی نسواں وہ آزادی انسان ہی کا ایک پہلو ہے، اور جب اسلام نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور مکمل آزادی دی ہے، کائنات کی ہر چیز سے کی غلامی سے ان کو آزاد کر دیا ہے، تو اور کائنات میں پائی جانے والی انسانوں کی بنائی ہوئی ہر جکڑ بندی سے انسانوں کو آزاد کر دیا ہے، تو پھر خواتین کو، عورتوں کو بھی اسلام نے آزادی دی ہے، اور اتنی ہی آزادی دی ہے جتنی مردوں کو آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو بہترین حالت اور بہترین کیفیت اور بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، بہترین اوصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ تو جو آزادی اسلام نے انسانوں کو عطا کی ہے، اس میں بھی مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم صرف خواتین کے حوالے سے دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں خواتین کا جو کردار ہے، اور یہاں پر ان خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں اس قرآن مجید میں سراہا گیا ہے، جن کی تعریف کی گئی ہے، تو ان خواتین میں ایک بات بہت مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ ان کا بااختیار ہونا ہے۔ آزادی کے لیے بااختیار ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کسی کے اختیارات چھین کر اس کو آزادی دینا وہ آزادی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پرندہ پنجرے میں قید ہے تو اس کے پر کتر دیے جائیں اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ اڑ نہیں سکے، تو یہ آزاد کرنا نہیں ہے، یہ غلامی کی دوسری شکل ہے۔ یا یہ کہ کسی پرندے کو ایک چھوٹے سے ماحول سے اتنا زیادہ مانوس کر دیا جائے کہ وہ اس کے باہر جانے ہی کے بارے میں نہیں سوچے، اور وہ اسی چھوٹے سے ماحول کے اندر ہی رہنا چاہے، اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ بھی آزاد کرنا نہیں ہے، یہ معنوی طور پر اس کو بے اختیار کر دینا ہے۔ تو با اختیار ہونا یہ آزادی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم خواتین کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں با اختیار خواتین کا کردار نظر آتا ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے، میں مختلف مثالیں ذکر کروں گا، کہ اس میں ہر کردار بالکل مستقل طور پر با اختیار ہم کو دکھتا ہے، اب فیصلہ لینے کے سلسلے میں بھی اور فیصلے پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور ضروری بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب انسانوں کی، خواتین کی آزادی سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ان کے اس حقیقی رول کو فراموش کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اور جس کے ساتھ ان کو پیدا کیا گیا، اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا، اس حقیقی رول کو فراموش کر کے ان کی آزادی کی بات کی جاتی۔ تو یہ آزادی کا بہت ہی بگڑا ہوا تصور ہے، جس میں انسان کو اس کے حقیقی رول سے محروم کر کے اسے آزادی دینے کی بات کی جائے۔ تو انسان کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ بنا کر اس زمین میں بھیجا ہے، ایک با اختیار مخلوق بنایا ہے، اور بہت ہی نمایاں طور پر تمام جو دنیا میں ہمیں نظر آنے والی مخلوقات ہیں، جاندار چیزیں ہیں، ان سب کے اوپر انہیں انسانوں کو فضیلت بخشی ہے،
اور انسانوں کو ان کے اوپر اختیارات دیے ہیں. جب یہ کہا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کو بہت ساری چیزوں کے اوپر اختیارات دیے ہیں. سواری کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر کنٹرول کرنا اور ان کو اپنے قابو میں رکھنا. تو انسانوں کی حیثیت جو ہے اس دنیا میں تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کے مقابلے میں بہت ہی نمایاں ہے. اختیارات کے تعلق سے جس کو خلافت کہا گیا ہے اور جس کو تسخیر بھی کہا گیا ہے، کہ فرمایا گیا کہ سب کچھ انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. تو یہ جو انسانوں کے لیے سب کچھ مسخر کیا گیا ہے، انسانوں کو ان سب چیزوں پر برتری دی گئی ہے، انسانوں کے قابو میں رکھا گیا ہے، تو اس کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو خصوصی طور پر انسانوں کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں، تو اس کے لیے انسانوں کی ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں. دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسانوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں. وہ یہ کہ وہ با اختیار ہوتے ہوئے اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ جو مختصر زندگی ہے اس کے بعد والی زندگی کے لیے وہ کتنی تیاری کرتا ہے. آخرت کی جو خلافت ہے، جو آخرت میں ملنے والی خلافت ہے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو کتنا اہل ثابت کرتا ہے. تو یہ اس کا کردار ہے کہ یہ جو یہاں پر ایک چھوٹی خلافت اس کو دی گئی ہے چھوٹے اختیارات کے ساتھ، ان میں وہ اپنے آپ کو ایک بہتر فرد، بہتر با اختیار مخلوق ثابت کر کے وہ آخرت کی بڑی خلافت کے لیے اپنے آپ کو اہل قرار کتنا دیتا ہے، یا پھر نااہل قرار دے. یعنی دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ یہاں پر اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو نااہل قرار دے، یا اختیارات کا صحیح استعمال کر کے آخرت کی بڑی خلافت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ یعنی وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرے. تو یہ اہلیت کا امتحان ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رول ہے جسے اس کو ادا کرنا ہے. اب اگر انسان آزادی کا اور اختیار کا ایسا استعمال کرے جس کے نتیجے میں وہ نااہل قرار پائے اس سے بڑی خلافت کے لیے اور بڑے زندگی کے لیے، تو یہ اس کی ناکامی ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو اہل ثابت کرے تو یہ اس کی کامیابی ہے. تو اسلام انسانوں کو آزادی کا وہ تصور دیتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، اور آزادی کے سلسلے میں وہ تعلیمات دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو آخرت کی کامیابی اور خلافت کے لیے اہل قرار دے سکے، اہل ثابت کر سکے. اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. تو عام طور سے جو آزادی نسواں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ انسان کی اور خواتین کی اس حیثیت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ آزادی کے استعمال کے ایسے راستے دکھاتے ہیں جو انسان کو ناکامی کی طرف لے جائے اور اس کو نااہل ثابت کر دے. اس کے مقابلے میں اسلام آزادی کا تصور دیتا ہے اور پھر آزادی کے استعمال کے ایسے راستے دکھاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اور بڑی خلافت اور بڑی کامیابی کے لیے وہ اہل ثابت ہو. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قرآن مجید میں خواتین کے کردار کا ہم مطالعہ کریں کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے اور اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ خواتین کس طرح سے اپنے اختیارات کا پوری آزادی کے ساتھ استعمال کرتی ہیں. مختلف شکلوں میں آپ دیکھیں. ایک اگر آپ حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ پڑھیں سورہ آل عمران میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون ہے، وہ حاملہ ہوتی ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، اور وہ پھر کچھ بڑے فیصلے لیتی ہیں. ایک بڑا فیصلہ یہ لیتی ہیں کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، کہ اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ میں جو میری اولاد ہے وہ میں نے تیرے لیے نظر کر دی ہے، تیرے لیے وقف کر دی ہے کہ اس کی زندگی وہ تیرے دین کی خدمت میں گزرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو ایک خاتون کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک خاتون کا فیصلہ ہے. آیتوں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کسی مرد کی اجازت بھی شامل ہے، یعنی اجازت لی گئی ہے اس فیصلے کو کرنے کے لیے، بلکہ صاف طور پر وہ ایک خاتون کے فیصلے کے طور پر پیش کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے.
اور وہ ایک خاتون کرتی ہے۔ اس کے بعد جو پوری تفصیل ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک اپنے اختیارات کو، میں نے ایک بہت ہی با اختیار خاتون کی حیثیت سے انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے پر برقرار رہیں اور اس پر عمل کیا۔ تو یہ ایک بہت طاقتور کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ اور آگے بڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کردار دیکھیں کہ وہاں پر بھی ایک خاتون فیصلہ لیتی ہے کہ وہ بچے کو صندوق میں ڈال کر اور اس کے بعد پھر وہ دریا میں یا سمندر میں ڈال دے گی۔ تو یہ بھی ایک خاتون کا فیصلہ ہے اور بہت ہی بڑا فیصلہ ہے، جس کے لیے بہت مضبوط دل کی ضرورت ہوگی، بہت بڑی قوت ارادی کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ فیصلہ انہوں نے کیا اور اس پر عمل کیا۔ تو یہ فیصلہ کرنا اور یہ عمل کرنا، یہ کسی پابند شخصیت اور کسی دوسروں کے حکم کی تعمیل کرنے والی شخصیت کا رویہ نہیں ہے، بلکہ ایسی خاتون ہی کر سکتی ہے جو کہ آزادی اور خود اختیاری کی دولت اور نعمت کی قدر جانتی ہو اور اس کو اپنے پاس رکھتی ہو۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کردار دیکھیں کہ وہ بھی جس طرح سے جا کر اور پھر فرعون کے دربار میں جس طرح سے اس معاملے کو انجام دیتی ہیں، اس مشن کو پورا کرتی ہیں اور وہاں پر جس طرح سے گفتگو کرتی ہیں، وہ ایک بہت ہی طاقتور اور با اختیار خاتون کا کردار ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں جو ایک بہت ہی اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جاتے ہیں، وہاں پر جو جن دو لڑکیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک بہت ہی شاندار کردار ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو والد بوڑھے ہو گئے ہیں تو انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی، اور ذمہ داری سنبھال لی تو اس طرح سے کہ انہوں نے خود پھر فیصلے کیے کہ جانوروں کو لے کے آنا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں پانی کب پلانا ہے، مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھسنا ہے بلکہ کنارے رہنا ہے، مرد جب چلے جائیں گے تو پھر جا کے جانوروں کو پانی پلانا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ کہ انہوں نے جو حیا کی پابندیاں ہیں وہ انہوں نے خود قبول کی۔ یہ اصل میں آزادی کا صحیح تصور ہے۔ آزادی کا صحیح تصور یہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ ان پابندیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، کسی انسان کی طرف سے عائد نہیں کی گئی ہیں، ان پابندیوں کو اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے قبول کریں، اور اس سے ان کا گویا کہ ایسا جذباتی تعلق ہو کہ وہ اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو استعمال کر رہی ہیں۔ پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ملکہ سبا کا بھی کردار آتا ہے۔ تو ملکہ سبا کی بھی ستائش کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ ایک کس طرح سے انہوں نے پوری قوم کے سلسلے میں ایک فیصلہ کیا، آئیں اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، وہ کسی کے پابند نہیں تھی۔ اور یہی وہ آزادی ہے اور یہی وہ خود اختیاری ہے جس کی اسلام دعوت دیتا ہے کہ جب انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے تو وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کو قبول کرنے کے سلسلے میں کسی کی پابند نہیں رہے، کسی کی غلامی نہیں کرے کہ اگر فلاں قبول کرے گا حق کو تو پھر وہ حق کو قبول کرے گی۔ عام طور سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے پیچھے چلیں، مرد اگر حق کے راستے پر چلتے ہوں تو خواتین بھی حق کے راستے پر چلیں، مرد اگر باطل کے راستے پہ چلتے ہیں تو خواتین بھی ان کی پیروی کریں۔ اسلام جو ہے وہ اس طرح کی مردوں کی غلامی کا قائل نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ تصور پیش کرتا ہے کہ نہیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے سلسلے میں خود فیصلہ کریں، وہ آزاد ہیں، تو حق پسندی ان کے اندر ہونی چاہیے اور حق کے سلسلے میں اس حق کی قبولیت کا فیصلہ انہیں خود آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ اور اس کی جو بہت ہی بڑی مثال ہے، بہت ہی زبردست مثال ہے اور تمام ہی دنیا بھر کی خواتین کے لیے وہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے، وہ فرعون کی بیوی کی مثال ہے کہ فرعون کی بیوی نے
فرعون کی غلامی کو قبول نہیں کیا. فرعون نے تو پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا، پورے ملک کے عوام کو غلام بنا لیا تھا، اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا. کوئی اس کی غلامی سے ایک طرح سے باہر نہیں تھا. لیکن یہ خاتون تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، فرعون کی غلامی میں نہیں رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرنا ہے. تو یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا. یہ فیصلہ ایک عورت کی آزادی کی بہت ہی بڑی مثال ہے. یعنی اس سے زیادہ روشن مثال اور اس سے زیادہ حوصلہ بخش مثال وہ پوری انسانی تاریخ میں شاید نہیں ملے، جس میں اتنا بڑا طاقتور اور ایسا ظالم بادشاہ وہ پوری قوم کو اور ملک کے تمام عوام کو غلام بنا چکا ہو، اور پھر ایک خاتون وہ اس کی غلامی میں داخل ہونے سے انکار کر دے اور اللہ کی بندگی کا اعلان کرے. تو یہ اصل میں آزادی نسواں ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے اور جس کا تصور قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، حق کے راستے پر چلے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرے، اس کی تیاری کرے. تو حق کو قبول کرنے کے فیصلے میں اور آخرت کی تیاری کرنے کے سلسلے میں کسی عورت کو کسی کی بھی غلامی نہیں کرنی چاہیے. اسے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اس سلسلے میں زبردست قوت ارادی ہونی چاہیے کہ وہ فرعون کے مظالم کا بھی سامنا کر سکے، وہ ابو جہل اور ابو لہب کے ظلم کو بھی برداشت کر سکے، اور اپنے راستے پر چلے اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو خواتین کے کردار ہیں اس میں کوئی بھی خاتون کسی مرد کی پابند نہیں ہے یا کسی معاشرے کے کسی رواج کی پابند نہیں ہے. یعنی کسی بھی مخلوق کی، یعنی مادی مخلوق یا معنوی مخلوق کی غلامی کو قبول نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ وقت کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرتی ہے اور فیصلہ کر کے اس پر عمل کرتی ہے. تو یہ اصل میں یہ حقیقی آزادی ہے. وہ آزادی جس کا مطلب جو ہے وہ صرف اپنی بہت ہی ایک محدود دائرے میں، یعنی مغرب جو آزادی کا تصور پیش کرتا ہے وہ تو بہت ہی ناقص قسم کی آزادی ہے اور بہت ہی محدود قسم کی آزادی ہے، اور اس میں تو ناکامی اور کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے. حقیقی جو یعنی اس میں جو انسان کا جو زمین پہ رول ہے، اس دنیا میں رول ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو وہ تو ایک بہت ہی محدود اور بہت ہی ناقص اور بہت ہی بگڑا ہوا تصور ہے، جس کا نتیجہ بڑی ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں، آپ اپنی نااہلی کو ثابت کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اسلام جو تصور دیتا ہے وہ حقیقی آزادی کا دیتا ہے، وہ بڑی آزادی کا دیتا ہے، اور وہ ایک آزادی کے زبردست استعمال کا دیتا ہے جس میں آدمی کے سامنے اس کا مقصد ہے کہ اسے اپنے ایک بڑی کامیابی کی طرف جانا ہے اور اس کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہے، اور اس کے سلسلے میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، اس کے سلسلے میں آنے والی ہر پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. تو قرآن مجید کا یہ تصور ہمارے سامنے ہونا چاہیے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو ایسی عورت نظر نہیں آئے گی، یعنی قابل تعریف کرداروں کو جو ذکر کیا گیا ان میں، کہ وہ کسی بھی طرح کی غلامی کو قبول کرنے والی ہو. اور آزادی کے جو نمونے قرآن مجید میں ملتے ہیں آزادی نسواں کے، یعنی حقیقی آزادی کے، تو وہ ایسے نمونے ہیں کہ جو کہ پوری تاریخ میں نہیں پیش کیے جا سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید سے انسپائر ہونے والی اور حوصلہ لینے والی خواتین نے اسلامی تاریخ میں کیا نمونے پیش کیے. کتنی بڑی بات ہے کہ مکے کے زمانے میں جب اسلام کی دعوت اپنے ابتدائی مرحلوں میں تھی، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک باندی جو کہ ظاہر کی باندی کی حیثیت، غلام عورت کی حیثیت اس معاشرے میں کیا تھی؟ جانوروں کی سی تھی. جانور بھی اپنی مرضی سے کچھ سینگ وینگ ہلا لیتے ہیں،
دم ہلا سکتے ہیں، وہ تو بالکل ہی غلام اور پابند ہوتے تھے۔ ایسی غلامی کے سخت گیر ماحول میں ایک باندی اسلام قبول کرتی ہے، اور پھر اس کا آقا کون ہے؟ حضرت یعنی عمر جیسے آدمی ہے، انتہائی سخت آدمی، اور اس کے بعد پھر عمر جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کتنا کرتے ہیں اس کے موقف کو بدلنے کے لیے، کہ وہ اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے اور پھر کوڑے سے، چمڑے کے کوڑے سے اس کو مارتے ہیں اور بے انتہا مارتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جسم کی کھال ادھڑ جاتی ہوگی، اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا موقف بدلے اور واپس جو ہے وہ پرانے دین کو اختیار کرے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتی ہے، اپنی آزادی کا استعمال کرتی ہے، یعنی باندھی رہتے ہوئے بھی وہ ایک بڑی آزادی کا استعمال کرتی ہے اور بڑی آزادی میں رہتی ہے، اور وہ منع کر دیتی ہے کہ نہیں، کتنا بھی ظلم کر لو میں اپنے موقف کو نہیں بدلوں گی۔ عمر جو ہے وہ اتنا مارتے ہیں کہ خود تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا سستانے کے بعد اب میں اور ماروں گا، لیکن وہ باندھی اپنا نہیں تھکتی ہے، اس کا موقف جو ہے وہ کمزور نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، بہت زبردست مثال ہے، کہ بظاہر باندھی ہوتے ہوئے ایک عورت جو ہے وہ حقیقی آزادی کا جام اس طرح سے نوش کر لے اور اس کے حقیقی آزادی کا مزہ چکھ لے کہ اس کے بعد پھر وہ کسی بھی ظلم اور کسی بھی جبر کو قبول نہیں کرے۔ تو یہ وہ آزادی کا تصور ہے جو کہ اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، قرآن مجید کے کردار جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس تصور کو ہمیں پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مغرب جس چھوٹے دائرے میں آزادی نسواں کی بحث میں ہم کو انگیج کرنا چاہتا ہے، اس میں انگیج ہونے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے دیے ہوئے آزادی کے بڑے دائرے میں مغرب کو اور دنیا کی تمام عورتوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں کہ اس چھوٹے سے دائرے میں آزادی کے بجائے ایک بہت بڑے دائرے میں آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت آج مغرب کی عورت کو بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹے دائرے میں آزادی پانے کے نشے میں مست ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کے باہر وہ پھر گویا کہ ایک طرح سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کے بجائے جو آزادی کا وسیع دائرہ ہے جو دنیا سے آخرت تک لے کر پھیلا ہوا ہے، اور جس میں انسان کا رول بھی شامل ہے اور اس کا مقام بھی شامل ہے، اس کا منصب بھی شامل ہے اور اس کا مستقبل بھی شامل ہے، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اس پر ہے، تو اس بڑی آزادی کے دائرے میں، یعنی آزادی کے اس بڑے دائرے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ بڑی آزادی حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ جو چھوٹی بحثیں ہیں آزادی کے سلسلے میں وہ کوئی معنویت نہیں رکھیں گی۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ خواتین کو جب حقیقی آزادی حاصل ہوئی تو انہوں نے پھر چھوٹے دائرے میں تو اس آزادی کا بہت ہی اطمینان کے ساتھ استعمال کیا، ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ دیکھیں اسلام میں کہ ہر پہلو سے عورت کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہے، یعنی شادی کرنے کی بات ہے کہ شادی اس کی اجازت سے کی جائے گی، یہ ایک آزادی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ جو حق مہر ہے جو شوہر کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے، یہ بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت کی ملکیت کے سلسلے میں اور دولت کے استعمال کے سلسلے میں، یعنی وہ حق ملکیت رکھتی ہے۔ مہر دینے کا مطلب ہی ہے کہ اس کے حق ملکیت کا اعتراف کرنا، کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حق ملکیت سے محروم ہو گئی ہے اور اپنی پراپرٹی میں فیصلے کرنے کے سلسلے میں محروم ہو گئی ہے، بے اختیار ہو گئی ہے، بلکہ چونکہ مہر اس کو دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حق ملکیت کو اور اس کے سلسلے میں اس کی آزادی کو تسلیم کیا جا رہا ہے عملی طور پر۔ وراثت میں اس کو حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر وہ بالکل آزاد ہے اور وہ خود اپنے سلسلے میں فیصلے اور اپنی پراپرٹی کے سلسلے میں فیصلے لے سکتی ہے۔ تو یہ کچھ نمونے ہیں
اسلامی تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ان نمونوں کو سامنے لانا چاہیے. یہ خاتون ہے، اس کے شوہر بھی شافعی مسلک کے ہیں، اس کے والد بھی شافعی مسلک کے ہیں، اس کے بھائی بھی شافعی مسلک کے ہیں، اور سب جو ہے وہ وقت کے بڑے اہل علم ہیں، مرجع ہیں، اساتذہ ہیں، اور اس کے باوجود وہ خود اپنے علم کی بنا پر فیصلہ لیتی ہے اور وہ حنفی مسلک کو اختیار کرتی ہے. ایسی مثالیں جہاں پر کہ عورت اپنے سلسلے میں فیصلہ لیتی ہے، اپنے مسلک کے سلسلے میں، اپنے نظریے کے سلسلے میں، اپنے نظریاتی موقف کے سلسلے میں، اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں. تو یہ ساری مثالیں ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں، اور یہ اس بڑی آزادی کا نتیجہ ہے، اس بڑی آزادی کے ثمرات ہیں جو کہ اسلام اور قرآن کے ذریعے سے ایک عورت کو حاصل ہوتی ہے. تو جب عورت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام جھوٹے معبودوں کو رد کر کے اللہ کی عبادت قبول کرے گی، تو پھر باقی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں، چھوٹے فیصلے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ آزادیاں تو اس کو از خود مل جاتی ہیں ایک بڑی آزادی کے استعمال کے بعد اور بڑا فیصلہ لینے کے بعد. پھر چھوٹے فیصلے لینے کے سلسلے میں تو اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آزادی کے حقیقی تصور سے تمام انسانوں کو آگاہ ہونے کا موقع عنایت فرمائے، اس کی توفیق دے، اور اسلام کی آزادی کے سلسلے میں جو حقیقی تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں جو آزادی کا جو زبردست تصور دیا گیا ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.